شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلاة والسلام على نبينا وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ وعطرت اہل بیتی. سامعین محترم، دعا ہے کہ خداوند متعال بحق عظمت ماہ مبارک سیام آپ تمام کی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس سے پہلے والا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا روزے کے اثرات اور اس کی برکتیں. آج ہمارا موضوع ہے قرآن میں تدبر. سامعین محترم، قرآن ایک ایسی کتاب ہے لا ریب اور بے عیب جسے خالق کائنات نے اپنے محبوب رحمت للعالمین پر نازل فرمائی. اور اس قرآن کی عظمت میں فرمایا کہ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. قیامت کے روز کائنات کے رسول شکایت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول فرمائیں گے کہ اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر کے چھوڑ دیا تھا. مہجورا اس سے مراد ہے کہ کسی چیز سے تعلق کو توڑنا یا اس میں جدائی پیدا کرنا. انسان اور آسمانی کتابوں کے درمیان تعلق دائمی اور شبہ زندگی میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس میں جو کلمہ مہجور ہے وہ اس جگہ استعمال ہوتا ہے جہاں انسان اور اس چیز کے درمیان کوئی تعلق ہو. اسی بنا پر ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کو مہجوریت اور فراموشی سے باہر نکالیں اور اس کتاب عزیز کو اپنے زندگیوں کے تمام ابعاد اور پہلو میں علمی اور عملی محور کے طور پر قرار دیں، تاکہ پیغمبر عزیز اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائیت و خوشنودی حاصل کر سکیں. قرآن کا نہ پڑھنا غیر قرآن کو قرآن پر ترجیح دینا ہے. قرآن کو محور قرار نہ دینا، اس میں تدبر و فکر نہ کرنا، تفکر نہ کرنا، اسے دوسروں کو نہ سکھانا اور اس پر عمل نہ کرنا قرآن کو مہجور کرنے اور چھوڑ دینے کے مصادیق ہیں. حتیٰ جو شخص قرآن کو سیکھے لیکن اسے چھوڑ دے، اس میں نگاہ تک نہ کرے اور کوئی پابندی نہ رکھتا ہو، اس نے بھی قرآن کو مہجور کر دیا، اسے پس پشت ڈال دیا. یہ آیہ کریمہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے شکوے کو بیان کرتی ہے. حضرت
کیونکہ رحمتاً للعالمین ہیں، نفرین نہیں کرتے۔ جی ہاں، روز قیامت کا شکایت کرنے والوں میں سے ایک پیغمبر اکرم ہوں گے۔ اسی لیے قرآن کی مہجوریت پیغمبر کا گلہ شکوہ اور ہماری مسئولیت و ذمہ داری قطعی اور یقینی چیز ہے، اور ظاہری تلاوت کافی نہیں ہے، بلکہ مہجوریت کو دور کرنا، اس میں تدبر اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، نماز میں قرآن پڑھنے کی دلیل بھی یہی ہے کہ قرآن کو مہجوریت سے باہر نکالیں۔ سامعین محترم، روایات میں بیان ہوا ہے کہ ہر روز قرآن کی 50 آیات کی تلاوت کریں، اور آپ کا ہدف اور مقصد سورہ کے آخر تک پہنچنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آرام سے پڑھیں، اپنے دل کو قرآن کی تلاوت کے ساتھ جھنجھوڑیں، اور جب بھی آزمائش و مشکلات تاریک رات کی مانند آپ پر حملہ آور ہوں تو آپ قرآن کی پناہ لیا کریں۔ یہاں پر ہم قرآن کی مہجوریت کے بارے میں بعض بزرگوں کے اعترافات نقل کرتے ہیں۔ پہلے بزرگوار ملا صدرہ قدس سرہ سورہ واقعہ کی تفسیر کے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ میں نے حکمہ فلاسفہ کی کتابوں کا بہت زیادہ مطالعہ کیا ہوا تھا، یہاں تک کہ میں اپنے بارے میں کچھ ہونے کا خیال کرنے لگا، یعنی میں کچھ چیز ہوں، اس خیال تک جا پہنچا تھا کہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی میری چشم بصیرت کھلی، میں نے خود کو واقعی اور حقیقی علوم سے خالی پایا۔ میں نے اپنی عمر کے آخری حصے میں فکر کی کہ قرآن اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے روایات میں تدبر کے پیچھے جاؤں۔ میں نے یقین کر لیا میرا سارا کام بے بنیاد رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں ساری عمر نور کی بجائے سائے میں کھڑا رہا، تاریکی میں کھڑا رہا۔ غصے سے میری روح بھڑک اٹھی، میرے دل سے شعلے اٹھنے لگے، یہاں تک کہ رحمت الہی نے میرے ہاتھ کو تھاما، مجھے قرآن کے اسرار سے آشنا کیا، اور میں نے تفسیر اور قرآن میں تدبر کا آغاز کر دیا۔ میں نے خانہ وحی کے دروازے کو کھٹکھٹایا، دروازے کھل گئے، حجاب دور چلے گئے، اور میں نے دیکھا فرشتے مجھ سے کہہ رہے ہیں، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ دوسرے بزرگوار فیض کاشانی ہیں، وہ بھی اسی طرح فرماتے ہیں میں نے بہت سی کتابیں اور مقالے لکھے، تحقیقات انجام دی، لیکن کسی بھی علم میں میرے درد کی دوا اور میری رفع تشنگی کے لیے آب گوارا نہیں ملا۔ میں اپنے بارے میں ڈر گیا، خداوند متعال کی طرف فرار ہو کر گریہ ازاری کی، یہاں تک کہ خداوند متعال نے میری قرآن و حدیث میں تعمق اور غور و فکر کے ذریعے ہدایت فرمائی۔ ایک اور بڑی شخصیت امام خمینی رضوان اللہ تعالی اپنی گفتار میں افسوس کا اظہار کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اپنے تمام عمر قرآن کی راہ میں صرف نہیں کی۔ حوزہ علمیہ اور یونیورسٹیوں تو وصیت کرتے ہیں کہ قرآن کریم اور اس کے مختلف پہلوں کو تمام شعبوں اور مضامین میں اعلیٰ مقصد قرار دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی کے آخری دنوں میں جوانی کے دنوں پر افسوس کریں۔ سامعین محترم، قرآن میں تدبر اور تفکر کی بہت بڑی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ کتاب جسے ہم نے آپ پر نازل کیا ایک مبارک کتاب ہے، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر اور غور و فکر کریں اور صاحبان عقل و خرد نصیحت حاصل کریں۔ قرآن میں تدبر اور غور و فکر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جو شخص قرآن کی آیات میں تدبر نہ کرے وہ تحقیر الہی کا سزاوار ہے۔ افلا یتدبرون القرآن
ام علی قلوب اقفالها، جیسے کہ قرآن کی نگاہ سے عالم ربانی وہ شخص ہے کہ جو قرآن کے سیکھنے اور سکھانے میں مشغول ہو۔ حضرت علی علیہ السلام مفاہیم قرآن کی وسعت کے بارے میں فرماتے ہیں بحرا لا یدرک قعرہ، قرآن ایسا سمندر ہے کہ جس کی تہ کو نہیں پایا جا سکتا۔ سامعین محترم، خداوند متعال کا کلام نہ کسی ایسا کلام ہے نہ کسی بشر سے سیکھا ہوا ہے، اس لیے قرآن چیلنج کرتے ہوئے فرما رہا ہے، فرماتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، یہ لوگ قرآن میں تدبر اور غور و فکر کیوں نہیں کرتے، در حالانکہ اگر یہ قرآن غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو یقیناً وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے تھے۔ اس آیہ کریمہ میں تھوڑی دقت اور غور و فکر کریں، خوبصورت نکات سے استفادہ کر سکتے ہیں، جیسے قرآن میں غور و فکر نہ کرنا خداوند کی توبیخ اور سرزنش کا موجب ہے۔ قرآن میں تدبر نفاق کے لیے شفا بخش دوا ہے۔ اسلام اور قرآن کی طرف مائل ہونے کی راہ اندیشہ اور تدبر کرنا ہے۔ قرآن نے سب کو تدبر اور غور و فکر کی دعوت دی ہے اور انسان کے فکر و فہم کی اس کے معارف درک کرنے تک رسائی ہے۔ قرآن میں تضاد اور اختلاف پائے جانے کا گمان سطحی سوچ اور تدبر غور و فکر نہ ہونے کے نتیجے میں ہے۔ قرآن کی آیات میں ہم آہنگی اور اختلافات کا نہ ہونا اس چیز کی علامت ہے کہ اس کا سر چشمہ ایک تغییر ناپذیر وجود ہے، کیونکہ جو چیز بھی خداوند کی طرف سے ہے وہ حق کو ثابت اور تضاد، اختلاف اور تناقض سے دور ہے۔ دعا ہے کہ خداوند متعال بحق آل محمد، بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام، تمام مومنین مومنات جنہوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، اللہ ان کی دعائیں قبول و مقبول فرمائے اور ان کی تمام شرعی حاجات پوری فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔